ویلکم بیک ناظرین، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، اور آج ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، اور ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو ائمہ طاہرین کی جو زندگیاں ہیں ان کے راستے پر، ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک قول بھی جو ہے ان کا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بتاتی جاتی ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں ان کے عمل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ پرہیزگاری کے بغیر ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بات اس جگہ پہ جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ بے شک ہم ان کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہماری جو دل ان کے محبت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے عملوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈھال لیں۔ وہ ہماری شفاعت، وہ ہماری ولایت، ہم ان تک ولایت تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک ہمارے عمل جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوں، جب تک کہ ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں تو وہ بھی ہماری جو سفارش ہے وہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کریں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف ہم ان کی ماننے والے ہیں اور ہم ان کی جو ہے ان کی محبت میں بہت باتیں کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ باتیں کرنے سے نہیں محبت کا جو اصل میں اظہار ہوتا، بلکہ آپ عمل کے ذریعے ثابت کیجئے کہ واقعی آپ ان جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے واضح کیجئے اس بات کو۔ بالکل، بات وہاں پہ چھوڑی تھی جی کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ تم دو ہو تو بھی قیام کرو، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو۔ پھر میں نے کہا کہ کچھ غیر معصومین میں سے، علماء میں سے مثال پیش کی جائے کہ جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اکیلے ہیں، خدا کے بھروسے کھڑے ہوئے اور دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تب میں نے صاحب کی مثال دی کہ دوست و دوست دشمن اس چیز کو جو ہے وہ ادراک کرتے ہیں، اس چیز کی کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ اس شخص نے جو ہے وہ دنیا بدل دی۔ وہ بھی فرد واحد تھے، چونکہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، خدا نے اس کے اندر بڑی جو ہے وہ پورا ایک عالم اس کے اندر پناہ ہے، اور بڑا اس کو جو ہے وہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ کاش کہ وہ اپنے کو سمجھے، اس کو اتنا شعور ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر سکے۔ جب انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ نصیحتیں بھی بیان ہوئیں، جیسے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک پرندہ چوچ میں ایک بوند پانی لے کے بڑھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ ایک بوند پانی سے کیا کرو گے؟ کہا آگ پہ ڈالوں گا۔ کیسے آگ بجھ جائے گی؟ کہا کہ میری حیثیت ہی اتنی ہے۔ اس نے اپنا حصہ ایک بوند پانی سے ڈالا، اللہ تک پہنچ گیا، قیام تو کیا۔ اب وہ کیا غافلین میں لکھا جائے گا؟ غافلین میں شمار نہیں ہے نا اس کی حیثیت۔ انسان کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنا کام کرے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کی آپ کو اور بھائی کو میرا بہت بہت سلام۔ جی، کون بھائی کا بات کر رہا ہوں؟ خیروں سے۔ کون سا؟ لندن میں چنگیزی۔ چنگیزی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی ہاں، میرے کو دو فون آئے ہیں۔ ایک فون آیا آپ اپنا پٹی چلا دے کہ ہمارے جو لوگ کچھ آپ کے وہ کچھ ڈالنا چاہے اس کو دینا چاہے تو وہ پٹی آپ جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ ضرور اپنے پروگرام میں چلا دے تاکہ لوگوں کو فون کرنے میں آسانی ہو۔ جی بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا جزائے خیر دے کہ محمد اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی کہ وہ اس نے کہا کہ میرے اس سے کیا ہوگا، تو اس نے تو اپنا ایک حصہ ڈال دیا۔ انسان اگر اپنے خود کو پہچانے کہ اس کے اندر جو ہے خدا نے ایک عالم پوشیدہ کیا ہے، اور وہ اگر کام کرنا چاہے تو اکیلا کتنا جو ہے اگر احساس ذمہ داری رکھتا ہو تو کتنا بڑا کام سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ تاریخ تشیع میں بہت بڑے بڑے لوگ اس طرح گزرے۔ دور حاضر سے آپ لے لیں تو خمینی صاحب کی مثال آپ کے پاس ہے، سید باقر صدر کی مثال ہے، ان کی بہن آمنہ بنت الہدیٰ کی مثال ہے، شہید ثالث کی مثال ہے، بے شمار ایسی شخصیات کو کھول کے شامل کریں گے۔ تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اکیلے ہیں، تنہا دشمن کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنا کام کیا، باقاعدہ بعض جگہ پہ مکتب کو زندہ کیا، پورے شہر کے شہر آل محمد کی تعلیمات سے منور کر دیے۔ کشمیر سے آپ لے لیں میر شمس الدین محمد عراقی، جنہوں نے اس زمانے میں کم آبادی میں 24,000 خاندانوں کو جو کہ تشیع سے متعارف کیا۔ نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں، اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ جب آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے تو خدا اس کو خود راہ دکھاتا ہے کہ تم ادھر جاؤ۔ اس وقت جو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے
وہ ہم پہ ہوتی ہے کہ معاملات تبلیغات کے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے آپ بہت زیادہ سامعین سے بات کر سکتے ہیں. مطلب ایک جگہ پر اگر آپ مجمع جمع کریں گے کتنا 20,000 لوگوں سے خطاب کر لیں گے، 10,000 لوگوں سے خطاب کر لیں گے، مگر وہی تعلیمات ٹی وی کے ذریعے بیان کریں گے لاکھوں لوگوں سے بات کر لیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو واری بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم. محمد سے بول رہا ہوں. جناب وعلیکم السلام. آج سب کو مبارک ہو امام باقر علیہ السلام کی. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. وہ ڈاکومنٹری بھی دیکھی ماشاءاللہ اچھی تھی، انہوں نے ایک جو اپنا چلایا آپ نے تو بہت زیادہ انفارمیشن تھی اس کے اندر، بہت اچھا ایسا انہوں نے پیش کیا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ہدایت سپورٹ، اور سب کو کرنی چاہیے سپورٹ. اس میں اپنا کیا ان کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بھی اگر یہ پیسے نہیں دیں گے، اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ آمین آف لائن ہو جائے گا. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے جہاں جہاں بھی جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں. اور دوسری بات ہے یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ 14 پاؤنڈ نہیں دے سکتے کچھ نہ دے، میں کہہ رہا ہوں کہ 1 پاؤنڈ اگر 30,000 آدمی یا 25,000 آدمی 1 پاؤنڈ بھی دیں تو یہ منتھلی جو پرابلم ہے یہ سالو ہو سکتی ہے. یہ سوچنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ جو اپنا کیا کہتے ہیں ہماری مینجمنٹ ہے، ان کو بھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایڈورٹائز کے بغیر اپنا پروگرام نہیں چلا سکتے ٹی وی کو. مثال کے طور پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہ اگر ایک کمپنی ہم کو ایڈورٹائز دیتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کی نہیں چلا سکتے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہی سٹاف ہے، وہ ایسا کرے کہ آپ انٹروڈیوس کریں کسی سافٹ ڈرنک کی کمپنی ہے، اس کو بتائیں کہ یہ دیکھو اس طرح ہم نے ایڈورٹائز بنائی ہے، آپ کی مارکیٹ میں اٹریکٹڈ ہوگی. آپ اگر ان کو کنوینس کریں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم یہ آپ کی ایڈورٹائز یہ بنی ہوئی ویڈیو بھی بائی کرتے ہیں اور آپ کے ٹی وی پہ بھی ہم چلاتے ہیں. آپ نے بھی تو مارکیٹ میں بہت ساری کمپنی ہیں، ملینز کمپنی ہے، صابن کی کمپنی ہے، سرف کی کمپنی ہے، سافٹ ڈرنک کی کمپنی ہے، اور بڑی بڑی ایڈورٹائز بن سکتی ہیں. میں تو انشاءاللہ کچھ چھوٹی سی بنا کے میں ویڈیو آپ کو پیش بھی کر دوں گا اگر اس طرح بنائے. تو مسئلہ یہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. وہ جو بزنس مین ہے اس کو ڈزنٹ میٹر کہ اس نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے اور آپ نے اس کو یہ تجویز دینی ہے. تو یہ تو کام ہے ان کا جو آپ کی مینجمنٹ ہے. لیکن جو ہمارا میں محمد علی گھر پہ بیٹھا ہے، اگر 14 پاؤنڈ نہیں دے سکتا تو خدا کے لیے 1 پاؤنڈ بھی سپورٹ کرو. وہی آپ کی بات ابھی آپ بتا رہے تھے کہ چونچ میں پانی لے کے چڑیا گئی تھی کہ ایٹ لیسٹ کم اس نے اپنا کنٹریبیوشن کی ہے. تو یہ سب کے اوپر اپنا ذمہ داری ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کرائسس سے نکلیں گے. اور کیا کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے، اور یقین جانیے علی بھائی میں نے جھوٹ نہیں بولتا، اگر یہ جو سیٹی ہے نا، جس سیٹی پہ ہم گھر میں بیٹھتے ہیں یا جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اسی گاڑی کی سیٹ اٹھا کے دیکھو اس کے نیچے 4 5 6 7 پاؤنڈ پڑے ہوں گے. سیٹی کے پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھیں اس کے اندر چینج پڑا ہوگا. لیکن لیزی اتنے ہو چکے ہیں، سنتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں، پھر عین موقع پہ آ کے پھر حرکت میں آتے ہیں کہ چلو آج اس کی پورے. تو اس طرح نہیں چلے گا، اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں کہ 1 پاؤنڈ کی ممبر شپ دے دو. اس کے جیسے ایسٹ لنڈن ہے، وولفمسٹو ہے اور بہت سی جگہ، اس کے جگہ پہ آپ اپنے نمائندے بھیجیں کہ بھی آپ نے 1 پاؤنڈ کی ممبر شپ اکٹھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ آدمی والنٹری ہو، چاہے وہ اس کا خرچہ پانی جو بھی ہو، اس کو دیکھ وہ اس علاقے کا کوآرڈینیٹر بنا دی جائے، وہ ہدایت ٹی وی کو اپنے جنہیں اکٹھے کر کے تو بھیجے. تو وہ بھی ٹیم ورک بنانا پڑے گا آپ کو. میں نے اپنا جتنی بھی آپ کی مینجمنٹ ہے تو سوچنے کی بات ہے. لیکن سارا لب یہی آتا ہے کہ پھر آج کرائسس میں آ گیا اور نہیں آنا چاہیے. یہ چیز ہے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے. سب کو پتا چل چکا ہے کہ منتھلی کتنا آپ کا ایکسپینسو ہے. اس منتھلی ایکسپینسو کو کچھ نہیں آپ زیادہ دینا چاہتے. اس منتھلی ایکسپینسو جو ہے نا اس کا بوجھ اٹھا لو. ہر آدمی آ کے ٹی وی بولے گی جی میں 1 پاؤنڈ دیتا ہوں، میں 2 پاؤنڈ. 30,000 آدمی 25,000 جو بھی خرچہ آپ کا منتھلی ہے، یقین جانیے کہ اگر 1 پاؤنڈ نہ برڈن نہیں ہوگا. یہ تو میں کہتا ہوں کہ جو کام بھی نہیں کرتا اس کے لیے بھی برڈن نہیں ہے کہ 1 پاؤنڈ نہیں وہ دے سکتا. تو یہ شرم کی بات ہے انکلوڈنگ می کہ شرم آنی چاہیے کہ ابھی نہیں ہمیں اس طرح اپیل کرنی چاہیے، نہیں ہم کو اس طرح کرائسس میں جانا چاہیے کہ ہم نے آگے چلنا ہے کہ یا انہی جھگڑوں میں رہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ٹی وی کس طرح چلائے، یہ کیا ہو وہ کیا.
تو بھئی اللہ کے بندے ابھی ہم نے دنیا کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ کس طرح نبھائیں گے اگر یہ ایک ٹی وی نہیں ہم چلا سکتے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کی ویڈیو کے ساتھ میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ جس طرح ہم امام علیہ السلام کا جب ہم میسج دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹا سا ایک اور بھی پریکٹیکل عمل کرنا پڑے گا. ابھی میرے بھائی کی ویڈیو بہت پیاری تھی اور اتنی انفارمیشن تھی, مجھے بہت خوشی ہوئی. اگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی انہوں نے اخلاق کا ذکر کیا تھا امام باقر علیہ السلام کا, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی قوم کو بتاتے کہ دیکھو کہ اس دنیا میں ایپلیپسی کے کتنے مریض ہیں. آدھا منٹ کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو ایپلیپسی کا مریض مل جائے, ساتھ ساتھ امام باقر علیہ السلام کا میسج بھی جاتا, ایپلیپسی کا مریض مل جائے تو اس کو بیسک اسٹیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی آدھا منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے ساتھ. اگر اس طرح کا میسج آ جائے گا, جو ہمارے بچے انوینشن کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ اپنے ٹی وی کے اوپر جگہ دیں گے, ساتھ ساتھ امام کا بھی میسج آئے گا, ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کا میسج ہے, اور ساتھ ساتھ پریکٹیکل ہم نے کرنا بھی کیا ہے. وربلی ہم نے کوئی بھی نہیں بات مانے گا. اب ٹائم آ چکا ہے, آپ کے پاس ویڈیو ہے, آپ کے پاس ٹی وی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چلائے. اگر آج اگر ہدایت ٹی وی پہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور آپ کے ہدایت ٹی وی سے گورنمنٹ کو ایک ایڈوائز جاتی کہ امام باقر علیہ السلام کا میسج آتا, ساتھ وہ ایپلیپسی کی ویڈیو چلی, اور گورنمنٹ کو میسج آتا کہ دیکھو اس طرح کے آدمی ہیں جو باہر سڑک کے اوپر پڑے ہوتے ہیں, لوگ ان کے اوپر ہنستے ہیں, وہ سمجھتے یہ ڈرنک ہے, اس نے شراب پی ہوئی ہے, اور اس کے گلے میں گورنمنٹ یہ کرے کہ اس کے گلے میں صرف ایک ہیلپ کا کارڈ ڈال دے کہ لوگ جب بھی اس کو روڈ پہ دیکھیں بجائے اس کو یہ سمجھے کہ یہ ڈرنک لیٹا ہوا ہے یا مسخری کر رہا ہے تو اس کو ہنستے ہیں, اس کو مذاق کرتے ہیں. تو ہیلپ کا کارڈ دیکھیں تو وہ لوگ فوراً ہی امیڈیٹلی ہی اس کی ہیلپ کریں اور پولیس کو فون کریں. تو یہ 3-4 میسج ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو میسج جانا, پبلک کو عام میسج جانا, امام باقر علیہ السلام کا میسج دنیا کے آگے جانا. تو یہ پریکٹیکل ہم کو کرنا پڑے گا. تو پھر آپ جتنے بھی جہاں لوگ سن رہے ہیں, خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آج صرف 1 پاؤنڈ اپنی پاکٹ سے نکالیں اور ہدایت ٹی وی کو دے دیں. دیٹس اٹ. 14 پاؤنڈ نہیں چاہیے, 15 پاؤنڈ نہیں چاہیے, 1 پاؤنڈ. اور سب لوگ اپنی جن کی گاڑی نا اپنی سیٹی, ہر گھر میں سیٹی ہے, صرف سیٹی کی سیٹ اٹھا کے اس کے نیچے 1 پاؤنڈ ضرور پڑا ہوگا. تو اس طرح کے کلاسز نکلیں, اور آپ اپنا یقین جانیے آپ بڑی محنت کر رہے ہیں سر, لیکن پھر وہی بات ہے کہ مینجمنٹ کے اوپر اس نے سوچنا چاہیے, اس کو نئے اپنا طریقہ کار سوچنے چاہیے, نئے اپنا آئیڈیاز لانے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں. تو یہ کلاسز کچھ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ کے ساتھ دعا ہے, جو کچھ میری طرف سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی حاضر ہوں آپ کے لیے. تو رب تعالیٰ اس چینل کو آباد رکھے, اور کیونکہ یہاں سے آواز اٹھتی ہے, ہر جگہ پہ عوام اٹھتی ہے, جس طرح کی مرضی کر لے. تھینک یو ویری مچ میری بہن اور علی بھائی, مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. تو وہی والی بات ہو رہی تھی کہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ انسان کا, اس کو محسوس کرنا وہ انفرادی فعل ہے. کیونکہ آپ کسی کو جو احساس ذمہ داری جو ہے نا اس پر مائل تو کر سکتے ہیں, مگر اس کو زبردستی نہیں کر سکتے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ بالکل وہی والی بات کی کہ اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر تمام جو ہمارے مومنین ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے, احساس ہو جائے کہ معاملہ اس سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے دور جدید کی کہ آپ کے ہاتھ میں اتنا بڑا میڈیا ہے, اتنا پلیٹ فارم ہے جو کہ دشمن کی ہر تلوار کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. آپ بتائیں کہ کب اس نے جو ہے وہ آواز بلند نہیں کی, کس فورم پہ بات نہیں کرتا, کس موضوع پہ گفتگو یہاں نہیں ہوتی, کوئی کسی خوف کے بغیر, کسی ڈر کے بغیر, ہر خوف کے بغیر جو ہے, اور مدلل علم کے ساتھ, دلیل کے ساتھ ہر فورم کے اوپر آپ کو آپ کا ٹی وی نظر آتا ہے. آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ مضبوط کریں اور اس کرائسس میں اس کو جانے ہی نہ دیں. بالکل, کہ اگر ہماری ممبرشپ اور اتنی اسٹرانگ ہو جائے تو ہمیں اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بہرحال یہ سب کی اپنی اپنی جو ہے انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مسئولیت کا احساس کریں کہ بھئی آج کل کے دور میں اگر ہم اس دور میں ہوتے تو اس وقت ہم کیا کرتے, تو مکتب کس طرح نکل کر آیا, کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا, اور آج اس کی نشر و اشاعت کے جو ہے وہ مختلف ذریعے بن چکے. ممبر کے ساتھ ساتھ آپ کا جو میڈیا ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے ایک وقت میں اس میسج کو سپریڈ کر دیتا ہے. تو اس میں حصہ ڈالنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ مطلب اس زمانے میں آپ یوں کہہ لیں کہ بعض لوگ تبرک میں حصہ ڈالتے تھے, تم مجلس کراؤ ہم تبرک کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ بھی تبرک ہی ہے
کہ آپ کو میسج جو ہے وہ اسپریڈ کیا جا رہا ہے وہ بغیر وسائل سے نہیں ہوتا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بی بی, میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی نقوی صاحب, میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا. پچھلے تھرسڈے کو, فرائیڈے کو تو ہم آپ سے آپ کی شرکت نہیں کر سکے اس لیے کہ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ تھی, لیکن پچھلے تھرسڈے کو میں شریک ہوا تھا. اور اس کے بعد جب میں نے کہیں تھوڑی دیر کے بعد سنا تو کوئی آپ یہ فرما رہی تھی کہ یہاں پہ جو لوگ گفتگو کریں وہ باقاعدگی کی کریں الفاظ کا اچھا چناؤ کی. جی ہاں جی ہاں جی. تو مجھے اس وقت یہ کھٹک رہا کہ کیا میں کوئی ایسی بات نہیں, آپ نہیں تھے, آپ سے پہلے کالر آئے تھے. سوری, مجھے نہیں بالکل نہیں, آپ سے معذرت چاہتی ہوں اگر آپ نے ایسا محسوس کیا. ایکچولی آپ کی کال فوراً آ گئی تھی اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملا آپ کی کال سے پہلے کہنے کا. بہت بہت جی جی آپ سے پہلے کالر آئے تھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آئیں. اور نہیں آپ سے پہلے ایک صاحب تھے تو انہوں نے کچھ الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کیا تھا, اس پہ ہم. جی بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ, مجھے ہو گیا. بہت شکریہ. جی بالکل, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کی جو ہے آپ کی شفقت جو ہے ہمارے لیے بہت اور آپ سے جو ہے وہ آپ کے جو ایکسپیرینس ہے, جو آپ کے تجربہ ہے, اس سے تو ہم ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ اس پہ بڑا زبردست جو ہے وہ میسج جاتا ہے. کم گفتگو ہم انہیں ناظرین بھی انتظار کرتے ہیں کہ ان کا فون آئے نقوی صاحب کا, کم ٹائم میں بہت اچھا میسج ڈیلیور کر دیتے ہیں. اور یہی انسان کی جو ہے وہ خوبی ہوتی ہے اس کے علم میں, کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جب اس کا علم بڑھتا ہے انسان کا تو گفتگو مختصر ہو جاتی ہے, کلام مختصر ہو جاتا ہے اور جامع ہو جاتا ہے. تو وہ تو ایسی شخصیات کا تو بے حد جو ہے وہ انتظار ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ نصیحت کریں. یہ بھی چونکہ تبلیغات میں شامل ہے کہ چاہے پلیٹ فارم سے جو پروگرام پریزنٹ کر رہے ہوں وہ گفتگو کریں یا کالر بات کرے, بات ہے میسج جانے کی کہ میسج بہترین جانا چاہیے. ہاں, اس کی تبلیغ ہونی چاہیے. اور جو اسوہ حسنہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کیا کہ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو فرمائی اپنی پوری حیات طیبہ میں, اس کے بعد اس سلسلے کو ائمہ کے سپرد کیا اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ائمہ نے اس کی اشاعت کی. اور نامناسب حالات میں بہترین جو بہت زیادہ ظلم و جبر کے سامنے ڈٹ کے اس کو باقاعدہ محفوظ کر کے آج کتابی شکل میں اور آج اس نعمت سے ہم استفادہ حاصل کرنا ہے کہ میڈیا کی شکل میں اس کو جو ہے 24 گھنٹے ہمارے جو پلیٹ فارم ہے اس سے نشر ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ اس چیز کو احساس ذمہ داری کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ احساس جو ہے وہ تمام ملت کے اندر جگائے جائے کہ کتنی ضرورت ہے, کیونکہ ایک اتنی آسانی سے ان اداروں کا قیام نہیں ہوتا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, بالکل معمولی کام نہیں ہے. یہاں تک پہنچنے میں, آپ تک ہماری آواز پہنچنے میں بھی ہے جو بہت ساری چیزیں درمیان میں, بہت سارے عناصر, بہت سارے 1000 سال کی پیاس تھی آپ کو کہ جی ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں, بالکل ظالم حکمران ہیں اور پہرا ہے اور یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو. اس وقت کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی آپ کو کہ آپ جہاں پر دوسرے تمام مذاہب اپنی بات کرتے ہیں, آپ بھی آل محمد کا نام لے کے بانگ دہل جو ہے وہ الہی میسج کو اسپریڈ کرتے ہیں. تو یہ 1000 سال کے بعد, 14 سال کے بعد آپ کو خدا نے ایک کتنی بڑی نعمت سے نوازا. تو اب ذمہ داری ہم لوگوں ہی کی بنتی ہے اور مومنین کی بنتی ہے خصوصاً کہ وہ ایسے اداروں کو, اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی بقا کے لیے کہ باقاعدہ ٹھوس اقدامات کریں کہ اتنی ممبرشپ ہونی چاہیے, اور اگر کبھی لائیو اپیل ہوتی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ ڈالیں. کیونکہ خدا جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہترین حساب کرنے والا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ آپ کا جو آپ نے جو کاوش کی, آپ جو اس میں شامل ہوئے ہیں اور اس کے اثرات کتنے گئے اور کتنے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا, کیونکہ اس میں آپ شریک ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کم پیسے ہوں یا زیادہ ہوں, کسی بھی صورت سے آپ اس میں شامل ضرور ہو جاتے ہیں. اور اس کا بہترین حساب کرنا خدا کے اوپر ہے. آپ کے دل میں احساس ذمہ داری پیدا تھی, جتنی آپ کی استطاعت کے حساب سے, اس کے حساب سے جو ہے, اور ظاہر ہے کہ جتنا آپ کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو اس سے بہت زیادہ نوازے گا. اور خالی آخرت میں نہیں, دنیا میں بھی جو ہے اس کا ریوارڈ ملتا ہے, اور آخرت میں تو باقاعدہ اس کا وعدہ
خدا نے کیا کہ اس کو میں 70 گنا بڑھا کے جی جو ہے وہ تمہیں دوں گا. تو الہی تو کام اللہ کا ہوتے ہیں. وعدہ ہے یہ. اور سب سے زیادہ جو بہترین کام ہے وہ تبلیغات کا کام ہے. تبلیغات کا کام کہ آپ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک تبلیغ کے حوالے سے اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن اور سید موسوی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام علی جان صاحب. یہ آزاد ٹی وی کی سپورٹ کے بارے میں آج پروگرام لگا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عقلوں کے لیے ایک آب حیات ہے کہ عقل کے تقاضوں کو اگر کوئی ٹی وی چینل پورا کر رہا ہے جو باتیں عقل اور دلیل پر اترتی ہیں وہ ہدایت ٹی وی ہے. اور ہدایت ٹی وی جب تک موجود رہے گا تب تک عقلوں کو یہ زندہ کرتا رہے گا اور بہت سے لوگوں کے ابہام اور جو بے خبری ہے اس کو دور کرتا رہے گا. اور اگر اس میں سے ایک بات اگر ہم اس میں حصہ ڈالیں گے تو ایک بات بھی اگر اس ذات وعدہ اولا شریف کو پسند آ گئی ایک حرکت ہماری یا اس میں سے ایک پھیلی پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو اس نے قبول فرما لیے تو یہ تو آخرت سمجھ جاتی ہے انسان کے سے. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جب تک بے باکی سے عدل کے ساتھ اعتدال کے ساتھ یہ عدالت ٹی وی پر بات کی جاتی ہے کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بات ہوتی ہے بلکہ یہ ہوتی ہے کہ اعتدال کے بنیاد پر بات عدالت ٹی وی سے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. تو اعتدال بس لوگوں کو چاہیے اور خاص کر جو مومن اور مومنات ہمارے بہن بھائی ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس چراغ کی مدد کرتے رہیں جب تک یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا. شکریہ میرے بھائی. بہت شکریہ. مہربانی آپ کی بہت اچھی آپ نے بات کی. تو وہی والی بات ہے کہ جتنی ہماری حیثیت ہے جتنی ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور جتنا جو ہے وہ احساس ذمہ داری کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ اپنا حصہ پورے خلوص کے ساتھ اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے. اور آج کا پروگرام کرنے کا مقصد اور اس سپورٹ جو ہم نے لکھا تو اس کے بارے میں اس کے ضمن میں جو ہماری مطلب ناقص عقل میں جو آیا وہ ہم نے اس کے اوپر بات کی اور کوشش کی کہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ جگائی جائے. اور امید ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن جہاں تک جا رہی ہے اور مومنین اس سے استفادہ فرماتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کو دیکھتے ہیں یہاں سے مختلف پروگرام نشر ہوتے ہیں اس میں مختلف سوالوں کو جواب دی جاتے ہیں علوم آل محمد نشر کی جاتے ہیں عزاداری ہوتی ہے. بعض ایسے ایریے ہیں جہاں پر دور دور تک حسینیات نہیں ہیں تو وہ ہمارے ٹی وی ہی کھل کے محرم میں بیٹھتے ہیں وہ پورا امام باڑے کا منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو ہم نے بھی کوشش کی کہ جو ہمارے کرائسس ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں اور یہ اپیل جو ہے وہ ہمارے اور پروگرامز میں بھی جاری رہے گی جب تک ہم جو اپنے اہداف کو اچیو نہیں کر لیتے اور اس سے ہم کرائسس سے نکل جانے کا ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا ہم جو ہے وہ اپیل جاری رکھیں گے. اور ہم نے بھی کوشش یہ کی کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک اپنی آواز کو پہنچائیں اور احساس ذمہ داری کے اوپر بات کریں کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھ کر جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے یہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اور ثمرات میں اس کے اضافہ ہوگا اور جو اور گفتگو ہو سکتی ہے وہ بھی ہوگی اور جو ہے وہ نئے جو ہے اس کے اندر اور روز بروز جو ہم پروگرامز انٹروڈیوس کراتے ہیں اس میں ہمیں بڑی آسانی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. ان تمام چیزوں کا منبع جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ وسائل ہیں اس کے ذریعے ہی سے تمام چیزیں چلتی ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ اپنی آواز آپ کے سامنے اٹھانے کی کوشش کی ہے جستجو کی ہے اس کے اوپر بات کی ہے. تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ جب اس کو مناسب سمجھیں گے تو آپ اپنا حصہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ضرور ہدایت ٹی وی کے لیے ڈالیں گے. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ علی بھائی اتنی ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں اور جو استفادہ حاصل کرتے ہیں ہدایت ٹی وی سے میرا خیال ہے کہ ان کو اب دوبارہ ہمیں کبھی اپیل کرنے کی میرا دل کہتا ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ جو ہے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے ہے سب کچھ اور آپ کو کل جو ہے اپیل کے دوران جو ہے وہ سلائڈ بھی دکھائی گئیں جس میں تمام جو ایکسپینسز تھے اور ان کا آپ کو جو صحیح والا جو تھا اندازہ جو یہ اکاؤنٹس تھے وہ آپ کو دکھائے گے وہ آپ کو پھر دکھائیں گے دوبارہ. تو آپ یہ ان کے اوپر جو ہے
اسکرین پر دیکھیں اور یہ آپ کے سامنے بالکل کلیئرلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منتھلی ایکسپنسز جو ہدایت ٹی وی کے وہ کس طرح سے ہیں اور آپ کی مدد سے چل رہا ہے, آپ ہی کے دم سے چل رہا ہے. اور آپ سے دوبارہ گزارش کریں گے, آپ کا چینل ہے, ہمارا چینل ہے, یہ ہم سب ہیلپ کرتے ہیں, جس کے اندر جتنی گنجائش ہے, جس کے اندر جتنی استطاعت ہے اس طریقے سے آ کے اپنی جو کچھ تبلیغ کر کے ہیلپ کرتے ہیں, کچھ اپنے پیسے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ میں اتنی استطاعت ہے کہ آپ اس تبلیغ کے عمل کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. تو یہ ٹی وی اسکرین پر آپ کے سامنے منتھلی ایکسپنسز کی جو سلائڈز ہیں وہ چل رہی ہیں, آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ صرف محدود مت رہیے اپیل تک, کوشش کریں کہ آپ ہدایت ٹی وی کو یہ موقع ہی نہ آئے کہ وہ آپ لوگوں کے جو ہے اپیل کرنی پڑے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہی کہ آپ لوگ ایسا موقع نہیں آنے دیں گے کہ اپیل کرنی پڑے, کیونکہ جب ہدایت میں آپ اپنا شرکت کرتے ہیں, جب ہدایت میں آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ سے دوبارہ میں درخواست کروں گی, یہ آپ سائٹ پہ غور کر چکے ہوں گے, آپ اس کے بعد آپ کو جیسا کہ علی بھائی نے بتایا کہ ہم جب تک ہدف حاصل کر نہیں لیتے تب تک جو اپیل جو ہے وہ جاری رہے گی. آج جب ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی باتوں کے ساتھ, نئے مسائل کے ساتھ اور ان پہ نئی تحقیق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.